میں نے آپ کے کہنے پر اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ ابو بکر، آپ کو تو پتا ہے کمپنی اس ٹائم بہت خسارے میں چل رہی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے میں اس ٹائم تمہاری کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ سیٹھ صاحب، اگر کچھ ہو جاتے تو آپ ابھی تک یہیں پہ کھڑے ہیں، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ کھانے کو چھوڑو، سیٹھ صاحب نے ایڈوانس پیسے دینے سے منع کر دیا۔ اگر سیٹھ صاحب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیٹی کی شادی کے لیے سارا انتظام کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کا ایک دوست آیا تھا، بیٹی کی شادی کے لیے ساری رقم دے گیا۔ میں نے اس کا نام تک پوچھا لیکن اس نے بتایا نہیں۔ میرا ایسا کون سا دوست؟ لیکن میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیٹی کی شادی کے لیے سارا انتظام کر دیا۔ آ جائیں اندر آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سیٹ صاحب کیا حال ہے؟ کیسے؟ کل آپ کام پہ نہیں ہے، سارا دن انتظار کرتا رہا آپ کا میں۔ سیٹ صاحب آپ لوڈنگ کا کام کسی اور کے ذمہ لگا دیں، میں نے اپنی گاڑی بیچ دی ہے۔ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ اگر رقم کی اتنی ضرورت تھی تو آپ مجھ سے لے سکتے تھے نا۔ سیٹ صاحب مجھے مجبوراً گاڑی بیچنی پڑی، یہ ایک شریف باپ کی عزت کا سوال تھا۔ جی کون؟ میں ابو بکر صاحب کا دوست ہوں، اس کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ ابو بکر صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ جی جی بولیں، کیا کام ہے آپ کا؟ ابو بکر صاحب کی کچھ امانتیں آپ رکھ لیجئے۔ ابو بکر صاحب نے تو ایسی کسی بھی امانت کا ذکر نہیں کیا مجھ سے۔ آپ بھی فکر رہیں، جب آپ ان کو یہ امانت دکھائیں گے وہ خود سمجھ جائیں گے۔ سیٹ صاحب اب میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فرمان صاحب، آپ نے میری بیٹی کی شادی کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی۔ آپ کی بیٹی بھی تو میری بہن ہوئی نا، میں گاڑی تو نہیں بھی لے سکتا نا۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کا فرض پورا کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کس طرح کروں۔ میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اب مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ بیٹیاں اور عزت یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول کرے۔ بیٹیاں تو نعمت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس نعمت سے نواز دے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی باپ پر جہیز کا بوجھ نہ ڈالیں تاکہ اسے یہ نعمت زحمت نہ لگے۔